آج کا خوبصورت رینی ویدر اور یہ ولاگ بالکل بھی مس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو لیے جا رہی ہوں ایک خوبصورت سے علاقے کی سیر کے لیے، جسے دلکش پھولوں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ہی موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، آج کا ہمارا سفر ہے لالہ زار ناران کی طرف، اور یہ بہت ہی خوبصورت پھولوں کی سرزمین اسے کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اپنے نام سے ہی جو آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے نام سے ہی یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہوگا، جہاں پھولوں یا ہریالی یا سرسبز پہاڑوں کا کوئی آپ کو نشان ملے گا، یا وہ ایسی ڈیسٹینیشن ہوگی۔ تو اگر آپ نے میرا لاسٹ ولاگ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا جو لاسٹ ٹور تھا وہ جھیل سیف الملوک کی طرف تھا۔ تو وہاں سے کچھ ہمیں جلدی ہی واپس آ چکے تھے ہم وہاں پہ، کیونکہ 2-2.5 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، اور صبح ہم جلدی نکلے تھے تو وہاں سے جلدی واپسی ہو گئی تھی۔ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً آدھا دن باقی تھا، اور بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ دن ہم اپنے کسی ہوٹل کے روم میں جا کر سو کر یا ایسے ہی بیٹھ کے گزار دیں۔ اس بھی وقت کو ہم تھوڑا سا پروڈکٹیو بنانا چاہ رہے تھے اور اس کو انجوائے کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر ہمارا کچھ ایسے پلان بنا کہ لالہ زار کو وزٹ کر لیا جائے، لیکن ہمیں اس کی اتنی کوئی خاص انفارمیشن نہیں تھی کہ کہاں سے جانا ہوگا، کتنا ٹائم ہے، کیسا ٹریک ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ تھی۔ خیر، ہم پھر بھی وہاں پہنچے۔ ہم نے بٹا کنڈی جاتے ہوئے یہاں ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا تھا کہ یہاں سے لالہ زار کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے، تو پھر ہم واپس اسی جگہ پر آئے، اور وہاں پر کچھ 2-4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جیپ کھڑی تھی، تو ہم نے ان سے تھوڑی انفارمیشن لی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا، جیپ ٹریک ہے، تو اسی جیپ میں آپ کو جانا اور آنا ہوگا، اور وہاں پر تقریباً یہی جیسے سیف الملوک کا تھا 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم، یہاں پر بھی آپ اتنا ہی اسپینڈ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہمیں یہ پلان بن گیا ہمارا کہ ہم واپس آئیں تو ہم کہیں پہ باربیکیو انجوائے کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم نے وہاں سے چکن لیا، اس کو واش کیا اور اس کو میرینیٹ کر کے اپنی کارز میں رکھ لیا، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنا ٹور لالہ زار کا کمپلیٹ کر کے آئیں گے، اتنے میں ہمارا چکن میرینیٹ ہو جائے گا اور ہم اپنا باربیکیو سیشن انجوائے کر لیں گے۔ تو اس طرح ہمارا لالہ زار کا سفر شروع ہوا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سائڈ پہ کتنے خوبصورت سے یہ کھیتوں کی ترتیب، اور یہ ٹریک جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایسا کہیں کہ کچھ ٹریک تو نہیں، پگڈنڈیاں ہیں، اور آپ کو ویدر بھی میں نے بتایا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے کیچڑ، اور یہ بس اس کا راستہ تو آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ خطرناک اور تھکا دینے والا اور ڈینجرس تھا، لیکن جو اس کی منزل تھی نا، وہ اس راستے کی تکلیفوں سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو یہ راستہ تو ہم نے بس اسی طرح اچھلتے کودتے ہی گزار لیا، اور جو ہمارے جیپ ڈرائیور تھے ان کے ساتھ بھی کافی گپ شپ وغیرہ رہی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی شاید 13-14 سال کی عمر سے ہی یہاں پر چلا رہے ہیں جیپ، اور ان کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ تو ایسے جیپ کو ہوائی جہاز کی طرح چلا رہے تھے، لیکن ہم لوگوں کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو ہم کافی زیادہ اس پر ڈر رہے تھے، کیونکہ یہ ٹریک بہت ہی زیادہ تنگ ہے، اور اس کے موڑ اس طرح کے ہیں کہ بس آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کی جیپ یہاں سے نیچے گر جائے گی۔ لیکن یہاں کا ایک چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو خطرناک اور اس طرح کی ہائٹس نظر نہیں آتی، تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ خوف نہیں آتا۔ تو یہ ہم اس خطرناک سے ٹریک پہ چلتے ہوئے پہنچ چکے تھے لالہ زار کی ڈیسٹینیشن پہ۔ بہت ہی خوبصورت، یہاں جب آپ جا کر جیپ سے اترتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک الگ سی دنیا میں آ گئے ہیں، اور یہ تو علاقہ ہی جیسے آپ کو ایک کوئی جنت کی طرح لگتا ہے کہ آپ کی اتنی پیاری سی ان کی کھیتوں کی ایسی ترتیب ہے۔ یہاں کے ایک لوگوں کی جو کھیتی باڑی اور کاشتکاری کا ایک ذریعہ ہے ان کا، اور وہ مٹر اور آلو کی کاشت زیادہ کرتے ہیں،
اور یہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے یہ لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں تو برف باری بھی ہوتی ہے۔ یہ انکل جو ڈرائیور تھے ہماری جیپ کے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر تقریباً 2-3 ماہ کے لیے وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے کے علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ راستے بہت خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت لالہ زار کا ایریا آپ کے سامنے، آس پاس اس کے بالکل پہاڑ اور گرینری اتنی خوبصورت کہ جیسے بالکل کوئی کارپیٹ بچھی ہو، اور ترتیب پہاڑوں کی کہ ہر ایک پہاڑ کے پیچھے دوسرا پہاڑ، اور اس کی بہت ہی ایک مزے کی یونیک سا اس کا ایک سٹائل نظر آتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ لالہ زار کا علاقہ، جہاں پر جا کے ایک پرسکون سا آپ کو یہ ایریا ملتا ہے اور آپ بالکل اس کو بیٹھ کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ٹینٹس وغیرہ یہ لوگوں نے کیمپنگ بھی کی ہوئی تھی، لیکن زیادہ یہاں پر کوئی اتنی سہولتیں وغیرہ اور ہوٹلز نہیں تھے، 1-2 گیسٹ ہاؤسز تھے۔ تو یہ کافی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا اور بہت انجوائے کیا۔ بچوں کے لیے یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے کچھ جھولے وغیرہ تھے، سوئنگز اور یہ اس طرح کے، جس پہ آپ بچوں کو انجوائے کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ایریا بالکل ایسا ہے کہ آپ یہاں پر کھیلیں کودیں، بچے انجوائے کریں، اس طرح کا ہے۔ پکچر فوٹوگرافی آپ کر سکتے ہیں، اس کو سکون سے بیٹھ کے بھی انجوائے کریں تو آپ کو بہت زیادہ یہ پرسکون سی جگہ جہاں پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ والی جگہ جہاں پر جیپس وغیرہ آ کر رکتی ہیں، اور اس سے نیچے کی طرف یہاں پر ایریا ہے جو گرینری اور یہ گھاس اور بالکل ایک ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ سارے فیلڈز نظر آ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ پیارا علاقہ، اور یہاں پر بیٹھ کے انسان ایک نیچر کے بہت قریب خود کو فیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں کے درختوں کی ایک الگ ہی ساخت، الگ ہی ان کی پکچر، پھول رنگ برنگے، یہاں کے گرینری، فریشنس یہاں بہت زیادہ اچھی سی، آپ کو ہر چیز فریش نظر آتی ہے۔ یہ کچھ یہاں کے پھول اور پودے وغیرہ جن کو دیکھ کے آپ کو ایک بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، بالکل آپ نیچر کے کلوز خود کو فیل کرتے ہیں۔ یہاں کے درختوں کو جب میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک چیز، ایک امیج سا بن رہا تھا کہ جیسے ہم بچپن میں کوئی ڈرائنگ وغیرہ بناتے تھے تو ریئل میں تو یہ درخت نہیں دیکھے ہوئے تھے، لیکن میں جب بھی کوئی ایسی گرینری اور ٹریز وغیرہ ڈرا کرتی تھی تو ایسے ہی ٹریز بناتی تھی۔ ایک ایسے ہی امیج تھا کہ ایسے خوبصورت ٹریز ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب ریئل میں ان کو یہاں دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا بالکل کسی میں پکچر کو دیکھ رہی ہوں، یا کسی ایسی خود سے ہاتھ سے بنی ہوئی آرٹیفیشل کوئی ڈرائنگ کو دیکھ رہی ہوں۔ اور یہاں پر یہ جو مال مویشی وغیرہ، یہ جانور بھی یہاں پر اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ ان کو بس دیکھتے رہیں۔ ایک ترتیب سی خوبصورتی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نیچر کا جو بہت زیادہ لطف آپ کہہ لیں، یا اس کو بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں آپ۔ کچھ پکچرز جو یہاں کی میں شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ کچھ ایسی ہی ریئل پکچرز ہیں۔ اور یہاں پر جب آپ اس کو ویڈیوز وغیرہ اس کی دیکھیں اس ایریا کی، تو آپ کو پھر یقین آتا ہے کہ یہ ریئل میں کوئی جگہ ہوگی۔ تو یہاں کی ایک میں خاص آپ کو لوگ داستان بھی شیئر کرتی چلوں کہ لالہ زار کا یہ نام، ویسے تو خوبصورتی اس کی مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہاں پر پھولوں، رنگ برنگے پھولوں، گرینری کی وجہ سے اس کا نام لالہ زار ہے، لیکن یہاں کی ایک لوک داستان بھی مشہور ہے کہ پرانے وقتوں میں یہاں کی ایک لڑکی جس کا نام سونی تھا، اور یہ لالہ زار کی سونی تھی، یا ناران کی سونی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہاں پر ایک آبشار ہے اس کے نام سے، سونی کی آبشار، اور سونی کا جنگل بھی اس کو جگہ میں کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ اکثر نہانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور وہاں پر ایک لڑکا جو افغانی لڑکا تھا جس کا نام لالہ افغانی تھا، ان دونوں کی آپس میں محبت اور پیار کے جذبات اور اس کی داستان کی وجہ سے بھی یہاں اس جگہ کا نام لالہ زار رکھ دیا گیا۔ تو یہ کچھ لوک کہانیاں بھی مختلف جگہوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جو میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ ہر ایریا کے لحاظ سے کوئی کہانی یا کوئی بھی ایسا قصہ ہے تو وہ ضرور سناؤں۔ تو یہ یہاں پر لالہ افغانی اور سونی کی
کہانی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا نام لالہ زار رکھا گیا۔ تو اس کے بعد جی ہمارا نیکسٹ کون سا سفر تھا یہ آپ گیس کریں گے۔ یہاں ڈیسٹینیشن تھی جہاں پر ہم نے باربیکیو انجوائے کیا۔ تو نیکسٹ ولاگ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔